یہ چیز چلتی چلی آ رہی ہے۔ جمعیت علماء ہند جو سن 1919 میں جس کی بنیاد پڑی تھی، یعنی آج سے 104 سال پہلے، اس کا ہمیشہ سے نظریہ یہ ہے کہ ہمارے اس ملک کے اندر پیار و محبت جو ہماری پرانی ہزاروں سال کی تاریخ ہے وہ زندہ رہنی چاہیے۔ اس لیے جمعیت علماء نے ہر زمانے میں یہی بات کہی ہے اور اسی نظریے کا پرچار کیا ہے کہ ہمارا ملک ایسا ملک ہے جس کے اندر سب چاہے کسی مذہب کے ماننے والے ہوں، وہ سب کے سب اسی دھرتی میں پیدا ہوئے ہیں اور اسی دھرتی کے رہنے والے ہیں اور ہزاروں سال سے یہی رہ رہے ہیں۔ اس دنیا کے اس ہندوستان کے اندر یہ فرقہ پرستی مسلمانوں نے بھی پیدا کی۔ آپ میں جو بوڑھے لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ سن 47 سے پہلے مسلم لیگ نے یہ کہا کہ ہم ہندو کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ مذہب کے نام پر انہوں نے مسلمان کو پاگل اور دیوانہ بنا دیا، یہاں تک کہ ملک کو مذہب کے نام پر لے لیا۔ وہ چلے گئے، جمعیت علماء نے اس وقت بھی مخالفت کی۔ ہمارے بزرگوں کے گلے میں انہوں نے جوتوں کے ہار ڈال دیے۔ ہمیں وہ لوگ غدار کہتے تھے اپنی قوم کا۔ ہم جب جیل میں جاتے تھے ہمارے بزرگ تو یہ کہتے تھے کہ یہ قوم کے غدار جا رہے ہیں، لیکن ہماری جو سوچ تھی کہ اس ملک میں پیار و محبت رہنی چاہیے، اگر یہ تاریخ ختم ہوگی تو ملک برباد ہو جائے گا۔ ہم اس سے ایک قدم ہمارے بزرگ پیچھے نہیں ہٹے۔ ہم آج بھی اسی نظریے کے اوپر ہیں۔ جب ہم نے اپنی قوم کی نفرت کی سیاست کو قبول نہیں کیا تو ہم آج کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کی نفرت کی سیاست کو بھی قبول نہیں کرتے، ہم اسے کنڈم کرتے ہیں۔ جو فسادات ہو رہے ہیں وہ اسی سیاست کی بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو ہر جگہ یہ مشورہ دیتے ہیں، سجھاؤ دیتے ہیں کہ اگر اپنے ملک کو جنت نشان بنانا ہے تو اپنے باپ دادا پردادا سکڑ دادا لکڑ دادا کی سیاست کو اپناؤ۔ اس ملک کے اندر چپے چپے میں پیار و محبت، ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ رہنا اپنی زندگی کا نشانہ بنا لو، تب تم اس نفرت کی سیاست کا مقابلہ کر سکو گے۔ اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا اور تم نفرت کی سیاست کرنے والوں کی ہاں میں ہاں ملانے لگے تو یاد رکھو اپنے ملک کے ساتھ وفاداری نہیں کرو گے۔ آپ کے یہاں فساد ہوا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی ہندو نے مسلمان کو نقصان پہنچایا وہ بھی خراب ہے، کسی مسلمان نے ہندو کو نقصان پہنچایا وہ بھی خراب ہے، ہم اس کی بھی نندا کرتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، اور میں عمر میں پہلی دفعہ آپ کے یہاں آیا ہوں، کہ آپ پیار و محبت کا سبق دیں، آپس میں مل جل کر رہیں، اپنی خوشی میں ان کو بلائیں، ان کی غمی میں جائیں اور معاملہ ایسا کریں جیسے ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ جمعیت علماء کی یہی پالیسی ہے
ہم اسی چیز کو لے کر آپ کے پاس آئے ہیں، ملک کے چپے چپے میں جاتے ہیں، اپنی اسی بات کو پیش کرتے ہیں۔ چاہے دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی آئے، اگر وہ نفرت کی سیاست کرتا ہے، ہم اس سیاست کو لعنت کی سیاست سمجھتے ہیں۔ ساری دنیا کے آدمی ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں، چاہے وہ اونچے طبقے کا برہمن ہو، چاہے دلت ہو، مسلمان چاہے سید ہو، چاہے کوئی اور ہو، سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، دو ماں باپ کی اولاد نہیں ہے۔ پھر ان میں تفریق کیسی ہے؟ ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے کہ غربت اور فقر کی بنیاد کے اوپر، برادری کی بنیاد کے اوپر کوئی اونچا اور کوئی نیچا نہیں ہے۔ اونچا وہ ہے جس کا اپنے اللہ کے ساتھ تعلق بہتر ہے، وہ اونچا ہوگا، چاہے وہ کسی سماج کا آدمی ہو، چاہے کسی برادری کا آدمی ہو۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں محبت کی، پیار کی، آپ یہ نہ سمجھے کہ میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو آپ کے مذہب کی بات بتا رہا ہوں، قرآن کی بات بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بات بتا رہا ہوں۔ آپ جہاں رہیں اسی نظریے کے ساتھ رہیں، اگر آپ یہ کریں گے تو آپ اپنی اس آبادی کے اندر امن و سکون کو قائم رکھیں گے۔ میرے بھائی، جن لوگوں کا نقصان ہوا، ریڑھی والے، وہ لوگ جو روزانہ کماتے تھے اور روزانہ بچوں کو کھلا کر ختم کر دیتے تھے، ہم نے اس وقت تقریباً 200 آدمیوں کو، ریڑھی والوں کو، ہم نے جمعیت علماء کے ورکرز سے میوات میں کہا کہ لسٹ بنائے۔ انہوں نے جمعیت علماء کو 200 آدمیوں کی لسٹ دی۔ ہم نے ہر ایک آدمی کو، اگرچہ ریڑھی تو 10,000 میں بن جاتی تھی، لیکن جمعیت علماء نے 200 آدمیوں کو تقریباً 40 لاکھ روپیہ تقسیم کیا۔ پھر ہم نے کہا کہ ایسے لوگوں کی لسٹ بناؤ جن لوگوں کے مکانات کو توڑ دیا گیا۔ کیوں توڑا گیا ہم نہیں جانتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کی زمین تھی، اس لیے ان کو بغیر نوٹس دیے ہوئے ان کے مکانات کو بلڈوزر چلا دیا گیا یا گرا دیا گیا۔ ہم نے یہ سوچا کہ ہم اس کی لسٹ بنائیں۔ ابراہیم صاحب، مولانا شوکت صاحب اور جو جمعیت علماء کے صدر ہیں مولانا ہارون صاحب اور ان دوسرے حضرات نے ایک لسٹ بنائی۔ ہم نے اس زمین کو خریدا، جمعیت علماء نے۔ اس کے اندر ہم نے تقریباً 20 آدمیوں کے مکانات 100 گز کے اندر بنانے کے لیے نشان ڈلوائے۔ جمعیت علماء آفت اور مصیبت اور فسادات میں جو بھی کام کرتی ہے وہ ہندو اور مسلمان دونوں کے لیے کرتی ہے۔ ہم فساد کو خراب چیز سمجھتے ہیں۔ ہم نے ان دونوں کے لیے 100 گز کے پلاٹ بنائے اور ہم وہ پلاٹ دے رہے ہیں۔ ہمارے برادران وطن اور بھائی بھی ہیں، تین ہیں۔ ہم ان کو چاہتے تھے کہ وہ یہاں آباد ہوں، لیکن چونکہ وہ نفرت کی لعنت سیاست جو ہندو مسلم کو پاس رہنے میں ڈراتی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کو پیسے دیں گے، ہم ان کو بھی 1 لاکھ روپیہ دیں گے تینوں کو، اور ہم ان سے کہیں گے کہ آپ کا جہاں جی چاہے آپ اس میں اپنے لیے 10, 20, 25, 50 گز زمین لے لیں اور لے کر کے اپنی زندگی کو گزاریں۔ جو مسلمان ہیں ہم نے ان کے لیے جن سے زمین لی ہے انہوں نے 200
ملتی ہے مکتب اور مسجد کے لیے، ہم ان کی مسجد بھی بنائے گی جمعیت علماء، اللہ چاہے گا اگر وہ لوگ یہاں آباد ہو جائیں گے۔ ہم ان لوگوں کو اس مکان کا جس 100 گز کے پلاٹ میں وہ رہے گا ہم وہ اس کے سپرد کریں گے، اور ہم اس کے علاوہ 1 لاکھ روپیہ اس کو مزید دیں گے۔ وہ شروعات کرے گا، وہ چیک ہمارے پاس موجود ہے، جب وہ کام کی شروعات کر دے گا ہم اس کا تحفہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیں گے۔ یہ سب جمعیت علماء ہند کی طرف سے ہوگا، لیکن ہماری بنیاد کام کی یہی ہے کہ آپ آپس میں ہندو مسلم مل کر پیار و محبت کے ساتھ رہیں۔ نفرت کی سیاست نہ آپ کو چین و سکون دے گی، نہ آپ کے پڑوس میں رہنے والے ہندو کو چین و سکون دے گی۔ یہ ہماری آپ سے گزارش ہے، اور جمعیت علماء ہمیشہ یہی کرتی ہے۔ وہ لوگ جو مصیبتوں میں گرفتار ہیں، روزانہ مسلم اور کہیں کہیں کسی غیر مسلم جوان کو پکڑ کر اور دہشت گردی کے الزام میں ان کی زندگی برباد کر دیتی ہے فرقہ پرست طاقت۔ جمعیت علماء ہند ان کے کیس کو بھی لڑتی ہے، اس میں ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ ہم پڑھنے والے بچوں کو جو اعلیٰ تعلیم پڑھتے ہیں ہم ان کو وظیفہ دیتے ہیں، تقریباً ہر سال 2 کروڑ روپیہ دیتے ہیں ہم ان کو۔ اس کے اندر مسلمان بچے بھی ہیں، ہندو بچے بھی ہیں، ہم ان کو بھی دیتے ہیں۔ مصیبتیں آ جاتی ہیں، سیلاب آ جاتا ہے، ہم جو اس کے لیے کھانے پینے کے سامان کو لگاتے ہیں، کھلاتے ہیں، ایک کیمپ میں 2700 آدمی، صبح کو 2700، شام کو 2700 بنگال کے اندر کھاتے تھے، کوئی قید نہیں تھی کتنے مسلمان کھا رہے ہیں کتنے ہندو کھا رہے ہیں۔ ایک مصیبت ہے، مصیبت نام اور دھرم پوچھ کر نہیں آتی، آئی مصیبت جو مصیبت کا شکار ہے ہم اس کی مدد کرتے ہیں۔ ہم آپ کے یہاں اسی لیے آئے ہیں، اور ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ پیغام دے کر جائیں، پیار کا، محبت کا پیغام دے کر جائیں۔ مذہب کی بنیاد پر نفرت ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آپ کو محبت ان سے بھی تھی جو مسلمان تھے، آپ کو محبت ان سے بھی تھی جو مسلمان نہیں تھے، یہودی تھے، مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ آپ کو سب سے محبت ہے، جو حدیث کو پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ کا تعلق اور محبت سب سے تھا۔ ہم اگر آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کے جوتوں کو اپنے سر پر رکھنے والے ہیں، تو ہمیں بھی اپنی زندگی اسی طرح پیار و محبت کی گزارنی چاہیے، بنانی چاہیے جس طرح آپ کی اپنی زندگی تھی۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ میں یہ بات کہنے آیا ہوں، اور ان مسلمانوں کو جو مصیبت کا شکار ہوئے ہیں، جو ہماری لسٹ تھی، ہم ان لوگوں کو آواز لگا کر ان کو دے دیں گے، اور پیسہ یہاں آ چکا ہے، ہم وہ بھی چیک لے کر کے آئے ہیں، ہم وہ بھی دیں گے، مگر وہ یہاں کچھ اینٹیں ڈلوا دیں، کام کرنا شروع کر دیں۔ یہ ابراہیم صاحب اور جو یہاں کی ذمہ دار ہیں جمعیت علماء کے، وہ ان کو بلائیں گے اور وہ چیک ان کے ہاتھ کے اندر دیں گے۔ میں یہی کہنے آیا تھا، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے اس شہر کے اندر، آپ کے اس قصبے کے اندر، آپ کے اس صوبے کے اندر، میواتیوں کے اندر، چاہے وہ ہندو ہوں چاہے مسلمان، اللہ سب کے دلوں کے اندر پیار و محبت کو پیدا فرمائے۔
امن و امان کو قائم فرمائے اور دنیا کی زندگی کو سب کی آباد فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کے اوپر رحم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.